الرحمن علی العرش استوى، الرحمن اس کا عام جو تفسیری ترجمہ ہے کہ رحمان اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرماتا ہے، اپنی شان کے مطابق۔ مگر صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام رحمان بھی ہے، اس صفت کا نور عرش پر خدا ڈالتا ہے۔ کیا خوبصورت ترجمہ! الرحمن علی العرش استوى، بے شمار صفات ہیں اللہ کی، مگر ان صفات میں سے اللہ رب العالمین نے اپنی خاص صفت رحمان، اس رحمان صفت کا جو نور ہے وہ عرش پر مسلط کر رکھا ہے، خود ذات خدا نہیں ہے۔ لیکن جب مومن کی باری آئی تو فرمایا صفات نہیں، یہاں تمہارے جسم پر نہیں، تمہاری روح پر نہیں، تمہارے دل پر۔ ہم کوئی صفاتی نور کا پہرا نہیں لگائیں گے، وہاں ہم اپنی ذاتی نور کے جلوے رکھیں گے، وہاں اس میں اللہ کا پہرا ہوگا، اس میں اللہ کا پہرا ہوگا۔ اس میں اللہ کا پہرا اس لیے کہ عرش، کرسی، لوح و قلم، جنت، زمین، آسمان، فرشتے، اور فرشتوں کے سید الملائکہ جبریل علیہ السلام کوئی بھی نائب خدا نہیں ہے۔ زمین نائب خدا، آسمان نائب خدا، عرش نائب خدا نہیں، جنت نائب خدا، حور، غلمان، فرشتے اور تمام ملائکہ کا بادشاہ حضرت جبریل، تمام نورانی مخلوق کا بادشاہ جبریل، یہ خلیفہ رب کا نہیں۔ تو جو رب کا خلیفہ ہے وہ صفات سے گزر کر اس کے ذات کے جلووں کا امین ہوتا ہے، چونکہ وہ اس کا نائب ہے، وہ اس کا نائب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کائنات جتنی ہے، کسی نہ کسی کائنات کے کسی نہ کسی جز کل پر اللہ کی صفات میں سے کسی ایک صفت کا پرتو رہتا ہے، عکس رہتا ہے، نور رہتا ہے۔ اس لیے ہر شے جب دیکھی جائے تو یہ مشہور قول ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کوئی شے ایسی نہیں کہ جو رب کے ایک ہونے پر دلیل نہ بنے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ، اس کے ایک ہونے کی نشانی ہر شے کے اندر ہے۔ مگر میں آپ اہل علم اور تجربہ کار دوستوں سے ایک بات پوچھوں کہ جب آپ درخت دیکھتے ہیں تو کیا فوراً خدا یاد آتا ہے؟ دریا اچھلتا نظر آئے، لہریں لیتا نظر آئے تو خدا فوراً یاد آتا ہے؟ یہ ہے فانی دنیا جو ایک جھٹکا نہیں برداشت کرتی، اور وہ ہے حقیقت اور کہ جو پتھر گرم اور ریت گرم اور آگ میں سے گزر جائے تو کیفیت نہیں بدلتی۔ تو یاد ہے آپ کو میں کیا کہہ رہا تھا؟ یہ درخت دیکھو تو کیا فوراً خدا یاد آتا ہے؟ بلکہ اللہ نے تو مخلوق کی طرف متوجہ فرمایا، خود متوجہ فرمایا اور حکم دیا انظر الی الابل کیف خلقت۔ تجھے اگر ایک چیونٹی نظر نہیں آتی، تم اتنے کہاں سوچنے والے کہ چیونٹی دیکھو اور میرے بارے میں سوچو؟ تیری نظر میں تو کوئی بڑی شے رکھوں تاکہ تھوڑی دیر رکو تو صحیح۔ کوئی چیونٹی دیکھ کے کوئی رکا بھی؟ اور اونٹ اگر آگے سے آتا ہو تو پھر شیر آ جائے تو رکتا ہے کہ نہیں؟
تو فرمایا انہی کو دیکھو کیفا خلقت، ہم نے ان کو کیسا بنایا، ان کی تخلیق کیسے ہوئی، یہ پیدا کیسے ہوئے، میں نے کیا کیا طریقے استعمال کر کے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو گویا بڑی دیر کے بعد خدا یاد آتا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ، یہ کائنات اور کائنات کی تمام اجزائیں، تمام جزیات، ان پر صفات کا اثر ہے، اور انسان کامل پر ذاتی جلوے ہیں، اس لیے سب مخلوق کو دیکھ کر صفات رب یاد آتی ہیں، اور انسان کامل کو دیکھ کر صفات یاد نہیں آتی، ذات یاد آتی ہے۔ تو یہاں